اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ھوی۔ کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹتا تو یقیناً وہ ہلاک ہوا۔ سورۃ طٰہٰ آیا 81۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، یعنی طیب کھانا ہم نے عطا کیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عزت دی ہے کہ وہ پاک چیزیں کھائے، یعنی جو روزی ہم نے دے رکھی ہے اس میں سے کھاؤ، اور میرے عطا کردہ رزق میں سے حد سے آگے نہ بڑھو۔ بلا ضرورت پرندے پکڑ لو اور میرے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور میری ناراضگی شقاوت کا باعث ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس میں حد سے نہ بڑھو، میری رزق میں سرکشی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی حد کو پار کر جاؤ یا کفران نعمت کرو، یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات بدل دو، یا تم ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگو۔ یعنی اتنا پیٹ بھر کر نہ کھاؤ کہ تمہیں اللہ کی یاد ہی نہ آئے، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جو بات کہی وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، تو اس کا مطلب ہے تم اس معاملے میں ظلم نہ کرو اور کفران نعمت نہ کرو، کیونکہ کفران نعمت اور ظلم کر کے تم سرکشوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور خاص بات ہے کہ حلال اور پاک چیزیں کھا کر میری دی ہوئی غذاؤں سے قوت حاصل کر کے میری نافرمانی کے کام نہ کرو، یہ سرکشی ہے۔ اور ایک اور بات بھی کہی گئی کہ تم ذخیرہ نہ کرو۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس پر شکر کرو، زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کرو، جیسے اسراف ہے یا اطراحت ہے یا اسی طرح سے مستحق سے روک دینا ہے۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ سرکشی کرنے والوں کی سزا اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کے سوا کچھ نہیں۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا تو یقیناً وہ ہلاک ہوا، یعنی جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک اور خائب و خاسر ہوا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور احسان سے محروم ہو گیا اور اس کی ناراضگی اور خسارہ اس کے حصے میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ دیکھو فرعون سرکش تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے گرا دیا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو کر بعد میں آنے والوں کو تکبر اور سرکشی کا انجام دکھایا تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی کہ پاک چیزیں کھاؤ لیکن سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، جس پر میرا غضب نازل ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا، اور جو ایمان لا کر نیک عمل کرنے والا ہو اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ پاک چیزیں کھاؤ، یہ انسان کا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پاک اور زیادہ کوالٹی کی چیزیں رکھی ہیں، لیکن یہ رویہ بھی کوالٹی کا چاہیے، اور وہ کیا، سرکشی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سرکشوں کے انجام کے بارے میں بتایا، ان پر میرا غضب ٹوٹا اور وہ گر کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ دیکھو فرعون اور سرکش تھا، اس نے اسے کیسے گرا دیا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں ڈبو کر بعد میں آنے والوں کو تکبر اور سرکشی کا انجام دکھایا تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ سرکش کون ہوتا ہے؟ سرکش وہ ہے جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف لپکے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرے، جو کفران نعمت کرے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پھر سیدھی راہ پر چلا تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں۔ سورۃ طٰہٰ آیا 82۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں، یعنی میں کثرت سے بخشنے والا ہوں، اپنے بندوں کو عذاب سے بچانے والا ہوں جبکہ وہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہوں، ان کے گناہوں سے درگزر کرنے والا ہوں۔ لمن تابا، اس شخص کے لیے جس نے توبہ کی،
یعنی جس نے شرک سے اجتناب کیا، وہ آمنا اور ایمان لایا، یعنی کفر اور شرک اور فسق و فجور سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لائے آیا۔ وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، یعنی جس نے اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا اور اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لیا، رب العزت اس کو عذاب سے بچا لیں گے، اس کے گناہوں سے درگزر کریں گے اور انہیں بخش دیں گے۔ ثم اہتدی، پھر سیدھی راہ پر چلا۔ ربیع بن انس کہتے ہیں، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑ لیا، قتادہ کہتے ہیں، اس نے اسلام کو لازم پکڑ لیا، پھر اسی پر اسلام پر رہا۔ انسان اپنی غلطی سے نیکی اور ہدایت تک کا سفر کیسے کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار انسان ہدایت کی طرف آئے تو ہمیشہ ہی اس کی طرف گامزن رہے گا۔ انسان اپنی زندگی میں مستقل سفر کرتا ہے۔ اگر وہ ہدایت کا سفر نہیں کرتا تو گمراہی کا سفر تو ہو ہی رہا ہے۔ انسان ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے خطا کر جاتا ہے۔ جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو پورے انسان کے عمل میں خرابی آ جاتی ہے۔ جس وقت انسان غلطی کرتا ہے، اس وقت کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، یوں لگتا ہے پورے کا پورا انسان خالی ہو گیا۔ پھر وہ نماز پڑھے تو نماز بھی خالی، ذکر کرے تو وہ بھی خالی، پھر وہ دعائیں مانگے تو وہ بھی خالی، پھر وہ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہے، صدقہ و خیرات کرنا چاہے تو وہ بھی خالی، جب تک وہ غلطی سے نکل نہیں جاتا۔ اس وقت تک اس کی ذات کے اندر خلا پیدا ہوتا رہتا ہے۔ شیطان کے لیے خلا بہت مؤثر ہے، کیونکہ وہ ذات کے خلا کو پر کرنے کے لیے انسان کو کھینچتا ہے۔ انسان بے کلی اور عجیب سا اضطراب محسوس کرتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں کیا نہ کروں، کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا، ہر کام بے دلی سے کرتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، حقیقتاً وہ اندر سے اللہ تعالیٰ کے تعلق کو گم کر بیٹھتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اندھیروں میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الغفار ہے، الغفور ہے، وہ بخشنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے بندہ خود کوشش کرے اور مغفرت والے اعمال کرے۔ انسان سے اپنی زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی اجتماعی معاملات میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کسی کے حق میں کمی ہو جاتی ہے، اس کو چین نہیں ملتا، سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کروں۔ فرض کریں ایک انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے نیکی کا سفر طے کر رہا ہے، کہیں نمازیں، کہیں ذکر اذکار، کہیں صدقہ و خیرات، کہیں حقوق و فرائض کی ادائیگی کا سلسلہ ہے جو ہر جگہ پر ہی جاری رہتا ہے۔ یہ نیکیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اس کے توسط سے انسان کے اندر قوت رہتی ہے اور وہ ہدایت کے راستے پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہدایت کا سفر ہے۔ جتنی نیکیاں انسان کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں، ان نیکیوں کے توسط سے ہدایت کا راستہ کھلتا رہتا ہے۔ جب غلطی ہوتی ہے تو انسان سرکشی تک آ جاتا ہے، جیسے پانی کی اگر رکاوٹ کھڑی کر دیں تو دوسری طرف سے حد سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی حد اور اپنے دائرے سے باہر نکلنا ہی سرکشی ہے۔ یوں انسان ایک غلطی سے حد سے باہر نکلنے لگتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی غلطی کو ختم کر لیں تاکہ حد کے اندر رہیں۔ اب ایک انسان کو ندامت ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس ندامت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی سے جھک جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لیتا ہے، اپنے معاہدے کو دہراتا ہے، پھر وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے۔ وَمَا أَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی میں موسیٰ۔ سورہ طٰہٰ آیا 83۔ وَمَا أَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی ہے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات عطا کی جانی تھی، جس کے لیے پوری قوم کو ساتھ لے کر جانا تھا، لیکن وہ جلدی کر کے مقررہ دن سے پہلے پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے شوق میں قوم کو پیچھے چھوڑ گئے تو رب العزت نے سوال کیا، اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے کیا چیز جلدی لے آئی؟ کیوں جلدی آ گئے؟ ابھی تو آنے کا وقت نہیں ہوا۔ اگر دیر سے آنا جرم ہے تو وقت سے پہلے آ جانا بھی بعض اوقات جرم بن جاتا ہے۔ جب حاضری کا وقت نہیں آیا تو پہلے کیوں آ پہنچے؟ جبکہ قوم پیچھے ہے، قوم کو لے کر آتے تو وقت پر پہنچ جاتے۔ قَالَ هُمْ
اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ لوگ میرے نشان قدم پر ہی ہیں، اور اے میرے رب میں جلدی آپ کی طرف آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 84۔ قال ہم اولائی علی اثری۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ لوگ میرے نشان قدم پر ہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قوم میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہی ہے، وہ طور کے قریب پہنچ ٹھہر جائیں گے۔ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ۔ اور اے میرے رب میں جلد ہی آپ کی طرف آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میں ان سے جلدی اس لیے آ گیا ہوں کہ میں تیری خوشی، تیری رضا اور تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں مجھے تیرا قرب ملے اور تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے ملاقات کے اور رب کی باتیں سننے کے شوق میں عجلت کی۔ وہ اپنی قوم کے 70 سرداروں کو لے کر آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا، لیکن اس اجتہاد میں خطا تھی۔ اس وجہ سے ان پر عذاب ہوا کہ عجلت دین میں پسندیدہ چیز نہیں۔ رب العزت نے فرمایا اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دین میں شوق کا کیا مقام ہے؟ شوق وہ چنگاری ہے جو دل کو گرمائے رکھتی ہے، وہ لپٹ ہے جو شمع قلب سے اٹھتی ہے۔ شوق یہ اعضائے جوارح سے اعمال کرواتا ہے اور شوق ہی اعمال میں مداومت پیدا کرتا ہے۔ شوق ہی ہے جو اعلیٰ اخروی کو نعیم و دنیاوی سے قریب تر دکھلاتا ہے، اور شوق ہی ہے جو ہر ایک شکستہ پر کو مائل پرواز کرتا ہے۔ شوق ہی ہے جو غاروں کی گہرائی کو ناپتا ہے۔ یہ شوق ہی ہے جو محبت سعادی کی راہ میں مشعل افروزی کرتا ہے، اور یہ شوق ہے جو کسی درمیانی منزل پر محبت عاملہ پاک کو آرام نہیں لینے دیتا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے مقدار شوق مقدار محبت پر مبنی ہے۔ یہ محال ہے کہ فراوانی محبت میں شوق قاصر پایا جائے یا کمی محبت کی صورت میں شوق کثیر الوجدان ہو۔ سچ ہے کہ سالک کے لیے شوق سے بڑھ کر اور کوئی سواری نہیں۔ یہی مرکب ہے جو گھاٹیوں کو پھاندتا ہے اور امتحان کے خطرناک پل سے صاف گزرتا ہے، جنت العلقاء تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوق کو موسیٰ علیہ السلام میں مجسم کر کے دکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق کو ایک سواری کی صورت بتایا۔ شوق میری سواری ہے۔ شوق گویا ایک سواری ہے جس میں سوار ہو کر انسان یہ سفر کرتا ہے۔ سچی بات یہ ہے اسلام کا سفر شوق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے تو دنیا میں کوئی سفر بھی شوق کے بغیر نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی کام بھی شوق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تیرے چہرے پر نگاہ ڈالنے کی لذت اور تیرے لقاء کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔ شوق آثار محبت میں سے ایک اثر کا نام ہے۔ اس کا درجہ اصل محبت سے کمتر ہے کیونکہ شوق محبت ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ شوق ہے جو انسان کے اعمال کو بہت زیادہ منظم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بلا شبہ ہم نے یقیناً تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 85۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ ہم نے یقیناً تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا۔ بنی اسرائیل کو سامری نامی شخص نے بچڑا پوجنے پر لگا دیا۔ اس فتنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ میں نے تیرے قوم کو ایک فتنے میں مبتلا کر دیا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، یعنی ہدایت کے راستے سے ہٹا دیا ہے اور غیر اللہ کی عبادت پر لگا دیا۔ جو فتنہ سامری نے کھڑا کیا اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کیسے منسوب کر لیا؟ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔
آزمائش جب بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آتی ہے. آزمائش اور امتحان کسی کے لیے خوشگوار نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو آزما دیا جائے کہ کون کہاں ہے، کون کہاں سٹینڈ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سامری کے توسط سے آزما لیا. سامری نے لوگوں کو بچڑا پوجنے پر لگا دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری کی. پھر سامری مجرم کیسے ہو گیا؟ سامری سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ نہیں تھا کہ وہ بچڑا بنا کر اس کی پوجا کروائے. وہ مجرم بن گیا. اس نے اپنی فری ول سے، اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے اس راستے کو اختیار کیا. تو جب اس نے بچڑا بنایا اور لوگوں کو اس کی پوجا پر لگا دیا تو مجرم بن گیا. وہ چاہتا تو نہ بناتا، مجبور نہیں تھا. مجبوری میں امتحان نہیں ہوتا، اختیار کی آزمائش ہے. اس اختیار میں وہ ناکام ہو گیا اور قوم کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کسی ایسی کام کے پیچھے نہ پڑیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، کیونکہ قرآن و سنت ہی ہمیں سیدھے راہ پر لگاتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی کام، کوئی بھی مشورہ، کوئی بھی کام ہوگا، کوئی بھی عمل ہوگا، کوئی بھی سوچ ہوگی، وہ ساری غلط ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر استقامت دے. آمین یا رب العالمین.